اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک میں بھول کر کھا بھی لیتا ہے تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ بندے کو بھوک لگی، اس کو روزہ یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، یا اسے شدت کی پیاس لگی، اسے روزے کا یاد ہی نہیں، اس نے کھا بھی لیا پی بھی لیا، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ شریعت مطہرہ میں ایسے بندے کے حوالے سے آتا ہے کہ ایسے بندے کا روزہ وہ نہیں ٹوٹتا جو بھول کر کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، اس کا روزہ برقرار رہتا ہے، نہ اس کا روزہ ٹوٹا، نہ اس پر قضا لازم ہوئی، نہ اس پر کفارہ لازم ہوا۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من نسیہ وہو صائم، ایک بندہ روزہ دار ہے، وہ بھول گیا اور بھول کر فآکل، اس نے کھانا کھا لیا، او شاربا، یا پانی پی لیا، سرکار فرماتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وہ اپنے بقیہ جو وقت رہتا ہے اس وقت کو پورا کرے، اپنے روزے کو پورا کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، یہ جو کھانا کھایا ہے اس نے، یہ جو پانی پیا ہے اس نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلا رہا ہے اور اللہ ہی اس کو پلا رہا ہے، لہٰذا اس کا روزہ وہ نہیں ٹوٹتا، اس کی قضا اور کفارہ اس پر لازم نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی بندہ اسے روزہ یاد ہے لیکن غلطی سے خطا کے طور پر اس نے کھانا کھا لیا، یا پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسے بندے کے روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ مثلا اس حوالے سے یہ مثال پیش کروں گا۔ مثلا ایک بندہ وہ وضو کر رہا تھا، تو وضو کرتے کرتے اس نے چلو لیا پانی کا اور کلی کرنا چاہیے، تو کلی کرتے کرتے پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ اسے یاد ہے، یہ غلطی کے طور پر جو پانی ہے وہ اس کے حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسے بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر ماہ رمضان المبارک کے بعد اس روزے کی ایک دن کی قضا وہ لازم ہوگی، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ اسی حوالے سے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر، پہلا مسئلہ بیان کیا بھول گیا، اسے روزہ بھی یاد نہیں، دوسرا مسئلہ بیان کیا اسے روزہ یاد ہے لیکن غلطی کے طور پر اس سے ایسا ہو گیا، تیسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، روزہ یاد ہے، پانی پی لیتا ہے، روزہ یاد ہے، یا اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، تو اس بندے کے روزے کا کیا حکم ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ ایسے بندے پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور کفارہ ہے کیا؟ جو بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ بیٹھے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، چونکہ یہ غلامی کا دور نہیں ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر اس پر لازم ہے کہ ایک روزہ توڑنے کی پاداش میں شریعت کہتی ہے کہ وہ 60 مسلسل روزے رکھے۔ اگر درمیان میں کہیں پر بھی ناغہ ہوتا ہے تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے شروع کریں، پے در پے 60 روزے رکھنا اس پر لازم ہے۔ اور اگر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، بڑا کمزور ہے، نحیف ہے، تو تیسری جو آپشن شریعت نے اسے دی ہے وہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اب سماعت کیجئے گا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ توڑ لیا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ سرکار نے وجہ پوچھی،
اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں ایک غلام کو خریدوں اور آزاد کر سکوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اگلی آپشن تھی، سرکار نے فرمایا کہ تم 60 روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں 60 پے در پے روزے رکھ سکوں، میں تو ایک پورا نہیں کر پایا تو 60 کیسے رکھوں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استطاعت نہیں رکھتا کہ 60 مسکینوں کو میں کھانا کھلا سکوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحات گزرے تھے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک خاتون وہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کیا۔ آپ نے فرمایا جب قبول کر لیا، سرکار نے فرمایا وہ کہاں پہ ہے شخص جس نے ابھی ابھی مسئلہ پوچھا تھا؟ تو اسے بلایا گیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینے کے جو غربا ہیں، فقراء ہیں، ان میں ان کھجوروں کو تقسیم کر دو، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا فقیر ہی کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام دیکھیں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اختیار عطا فرمانا۔ عام بندے کے لیے یہی کفارہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں جو فیصلہ فرما دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کھجوریں اٹھاؤ، خود کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔